بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں جو صبح تلاوت ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ، آیت نمبر 57، 58، 59 اینڈ 60، سورہ النساء۔ 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لایا اور انہوں نے اچھے عمل کیے، عنقریب ہم انہیں ان باغے میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر کرم نوازیوں اور جنتیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال اور عذاب کا ذکر کے ساتھ ایمان کے اعمال و جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے۔ چنانچہ مومنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں باغیوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب تعالیٰ کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت افزائش انسانی فہم و بیان سے بالاتر ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں یہ آیت میں دو حکم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی کچھ تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، امانت کی ادائیگی۔ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا، پھر اس نے ان پر ایسے شخص کو حکم مقرر کیا جس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ نمبر 2، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا نظام عدل و عدالت کی روح ہی ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر کا سلوک کرے۔ اپنے پاس آنے میں جیسے، نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے۔ نمبر 2، نشست دونوں کی ایک جیسی ہے۔ نمبر 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ نمبر 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ نمبر 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے جس کا دوسرے پر حق ہو، پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ تو دوستو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی ہدایت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ یہاں ایک آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو دوستو، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔
شان نزول، بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ۔ یہاں آیت میں تاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو پنچ تسلیم نہ کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔